اسی لیے علماء نے فرمایا کہ داڑھی صرف حضور کی شریعت میں نہیں ہے بلکہ یہ سارے انبیاء والمرسلین کی شریعت میں ہے، اور اس کا اصل حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ لیکن ائمہ اربعہ نے پھر اتفاق کیا کہ ایک مشت ہونا چاہیے۔ ان کا اتفاق اس لیے ہے کہ حضور پاک کی داڑھی جو ہے سینے تک تھی، تو اس سے انہوں نے اندازہ قائم کیا۔ اپنی طرف سے کوئی امام نہیں کہتا، یاد رکھو یہ جاہل لوگ ہیں جو ائمہ پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کو اپنا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ان نے خود بھی کبھی کوئی کتاب پڑھی ہے یا نہیں۔ تو ائمہ فقہا جو تھے جن کو اللہ نے چن لیا اپنے دین کے لیے، اور پھر جب ائمہ اربعہ کا کسی بات پہ اتفاق ہو جائے نا، یاد رکھیں، تو وہ تو 100% دلیل ہوتی ہے کہ ان کے پاس بھی سنت سے دلیل موجود ہے، ورنہ چاروں ائمہ کسی ایک بات پہ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ان سب ائمہ میں سے اللہ نے جو مقام امام ابو حنیفہ کو عطا فرمایا ہے، یعنی علماء نے تحقیق کی ہے۔ آپ بھی تحقیق کر سکتے ہیں، آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے نا جی، کہ صحابہ کے زمانے کے بعد تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد کا جو دور ہے تقریباً 1200 سال تک پوری دنیا میں صرف فقہ امام ابو حنیفہ تھا۔ آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں انٹرنیٹ پہ، بنو امیہ کے زمانے میں، بنو عباس کے زمانے میں، اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ میں، اس کے بعد پھر حکومت غلامان میں، پھر اس کے بعد مغل بادشاہوں میں، اسی طرح الی ما وراء النہر، یعنی تاجکستان، ترکستان، شمرکند، بخار، ہر جگہ فقہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کی کروڑوں کروڑوں ان پہ رحمتیں ہوں۔ حتیٰ کہ دیکھیں امام بخاری کتنا بڑا آدمی ہے، یعنی اپنے زمانے کے مجتہد ہیں، محدث ہیں، امام فی الحدیث ہیں، لیکن ان کے اپنے بخارا میں بھی فقہ حنفی تھی۔ امام بخاری سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا تھا۔ امام ترمذی جو ہیں یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ اب ترمذی شریف آپ کھول کے دیکھ لیں تو اگر کوئی حدیث کا مسئلہ ہو یا راوی پر بحث ہو سند کی، وہ تو امام ترمذی امام بخاری سے پوچھتے ہیں، قال امام ابو محمد اسماعیل البخاری، لیکن فقہی مسئلہ نہیں پوچھتے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ جانتے تھے کہ میرے استاد فقہ کے اندر ماہر نہیں، وہ حدیث میں اور تعدیل میں اور روات کے احوال میں تو امام ہیں، لیکن فقہی مسائل میں نہیں۔ اس لیے بہرحال اللہ تعالی ہمیں بھی اور ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائیں تمام کو، کہ جب تک دین دل میں ادب نہیں ہوگا نا، یاد رکھو کبھی بھی دین نہیں آئے گا۔ ائمہ کا ادب، محدثین کا ادب، صحابہ کا ادب۔ یہ شیعہ کیوں مارے گئے؟ بے ادبی کی، گستاخی کی صحابہ کی، اس لیے ان کا مذہب ہی جھوٹ بن گیا کہ تقیہ کرو۔ تقیہ ان کے نزدیک دین ہے، شریعت میں متع زنا ہے، ان کے نزدیک متع عبادت ہے۔ جو عورت 3 دفعہ متع کرائے حضرت حسین کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ یہ مذہب ہے؟ کوئی مذاق ہے، ڈھکوسلا ہے۔ اسی لیے ایک انگریز نے کتاب لکھی تھی، انہوں نے کہا میں نے سارے مذاہب کا مطالعہ کیا اور کتاب لکھ رہا ہوں، یہ شیعہ جو ہے یہ مذہب کوئی نہیں ہے، یہ تو ایک اجمی سازش ہے دین عربی کے خلاف، کہ جب پوری دنیا میں دین عربی پھیل گیا تو ان میں سازش ہے۔ عبداللہ ابن سبا پیدا ہوا، اس نے پھر فرقے بنائے، ایک تو رافضی کہہ رہا ہے، ایک خارج، دونوں کی بنیاد یہودیوں نے رکھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔